اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، لا یحزنک، حزن یحزن، حزن یحزن، حزن یحزن، غم کرنا، لا یحزنک، لا یحزنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں، کون نہ کریں، الذین یسارعون فی الکفر، یہ فاعل ہے اس فعل کا، یحزن کا۔ لفظی معنی یحزن کا معنی، یحزن کا معنی بنتا ہے وہ غم نہ کرے، مگر وہ کے بجائے یہاں استعمال ہوتا ہے الذین یسارعون فی الکفر، ایک بہت بڑا جملہ ہے، لہذا پہلے الذین یسارعون فی الکفر اس کو سمجھنا ہے۔ الذین یسارعون فی الکفر، یہ فعل مضارع ہے، سارع،
سارع یسارع، سارع وہ جلدی کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اللہ جی لگانے سے معنی بنتا ہے جو لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الکفر، کفر میں۔ الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ سرگرم رہتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ وہ اس کا فاعل بن گیا۔ جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں نہ ڈالیں، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک باز ہیں، اپنے ماحول کو، اپنے ملک کو پاک باز بنانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی جو اصلاحی کوششیں ہیں ان اصلاحی کوششوں کو کچھ لوگ جو بدباطن ہیں، جو زبان سے مسلمان ہیں دل سے کافر ہیں، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، آپ کی اصلاحی کوششوں کو پانی پھیرنا چاہتے ہیں، ان کو دبانا چاہتے ہیں، ان کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کم کرنا چاہتے ہیں، ان کی کونپلیں پھلنے نہیں دیتی ہیں۔ ایسی حالت اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ بنائے۔ اب دوسرا جملہ ہے من الذین قالوا آمنا، یہ جو کفر کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، بافواہہم، اپنے منہ سے۔ جو لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، تؤمن فعل ہے، قلوب اس کا فاعل ہے، قلوبہم ان کے دل، تؤمن ایمان نہیں لائے ہیں، لم تؤمن ایمان نہیں لائے ہیں ان کے دل۔ گویا جو کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں وہ اصل میں منافق ہیں۔ جن منافقوں نے تو منہ سے ایمان لایا ہے، دل سے تو مومن نہیں ہوئے ہیں، ایسے لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں،
آپ کی اصلاحی کوششوں کو مٹانے کے لیے، لہذا ان کی یہ ساری کوششیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں نہ ڈالیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جو بھی کوئی اصلاحی کام کرے، اس کے اصلاحی کام کے ساتھ ساتھ ہی ایسے لوگوں کے جھنڈ دائیں بائیں میں ضرور نظر آتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ ہادوا، اور یہودیوں میں سے، اور یہودیوں میں سے، گویا دو گروہ ہیں، ایک گروہ منافقین کا ہے اور ایک گروہ یہود کا ہے۔ دونوں گروہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور رب فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو گروہوں کی کوششوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو جائیں۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک۔ سماعون فعالون کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ سننے والا۔ سماعون بہت زیادہ سننے والا، للکذب جھوٹ کے لیے، جھوٹ کے لیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سماعون، وہ بہت زیادہ سنتے ہیں، للکذب جھوٹ کے لیے، یعنی جو کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں یہ منافقین اور یہ یہودی اس غرض سے بیٹھتے ہیں کہ وہاں سے چند باتیں سن لیں اور ان کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش ملا کر آگے پھیلائیں۔ آگے کہاں پھیلائیں؟ سماعون لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے سنتے ہیں۔ دوسری قوم کون سی قوم ہے؟ یہودی قوم، یہودی قوم۔ ان منافقین کا ساز باز کہاں سے ہے؟ کن کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ ان کے لیے سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں جو سنتے ہیں اس کے ساتھ جھوٹ ملاتے ہیں، اور جھوٹ ملا کر آگے اپنی اس یہودی قوم کو سناتے ہیں، گویا جاسوسی کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ لم یأتوک، لم یأتوک، وہ نہیں آئے آپ کے پاس، یعنی وہ قوم جن کے لیے یہ سنتے ہیں آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ،
یحرفون الکلمہ، بات کو، یحرفون تحریف کرتے ہیں، بات کو تحریف کرتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ من بعد مواضعہ، اس کے موقع و محل سے، کوئی بات اپنے محل اور موقع میں ہو، کوئی آیت تورات کی کوئی آیت اپنے موقع اور محل میں ہو، وہ بھاری پڑتی ہے، اس کا حکم بھاری پڑتا ہے۔ اب چونکہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تورات کا کوئی حکم یعنی رجم کی سزا، رجم کرنا، سنگسار کرنا، زانی عورت اور زانی مرد کو سنگسار کرنا، یہ تورات کا حکم ہے۔ مان لیجیے یہ بھاری پڑتا ہے یہودیوں پر، سمجھ لینے کے بعد، اس کا موقع اور محل سمجھ لینے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ، اس کلام کو بدل دیتے ہیں۔ یقولون، جیسے، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے۔ یہاں ایک واقعہ بنتا ہے کہ یہودی قوم نے، ان کے ایک بڑے گھرانے میں سے ایک عورت اور ایک مرد نے زنا کیا ہے۔ اب اس کا حکم تورات میں رجم ہے۔ انہوں نے اس رجم کی سزا کو بدل دیا تھا۔ اب وہ آدمیوں کو، مرد عورت کو گھوڑے پر، گدے پر چڑھا کر منہ کالا کرتے تھے۔ ایک موقع پر یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے، انہوں نے بھیجا ہے ایک وفد کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دریافت کریں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوڑے کی سزا دے دی تو مان لینا، اگر کوئی اور سزا تجویز کی تو نہ ماننا۔ اسی واقعہ کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے موقع اور محل سے بات کو پھیر دیتے تھے۔ یقولون، اور کہتے تھے، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے، یعنی کوڑے کی سزا دیا جائے، فخذوہ، تو لے لو،
وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اگر یہ سزا نہیں دی گئی فَاحْذَرُوا تو اسے بچو. فَاحْذَرُوا تو اسے بچو. یہ کنڈیشنل سینٹنس ہے. اِن أُوتِیتُمْ هَذَا if you are given this verdict فَخُذُوهُ take it. وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ if you are not given this verdict فَاحْذَرُوا تو اسے بچو. beware from it. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ. یریدو جو ہے یہ ارادہ سے ہے. ارادہ یریدو وہ چاہتا ہے. اب اللہ اس کا فاعل ہے. یرید اللہ اللہ چاہتا ہے. وَمَنْ یرید اللہ اور جسے اللہ چاہے فتنتہ گمراہ کرنا. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ من اللہ شیئا. لن تملک ہرگز نہ بچائے لہو اس کو من اللہ شیئا کوئی چیز اس شخص کو نہیں بچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی شخص کو فتنہ میں ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی برائی کی دیکھے اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو بدی پر غالب آتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدی نیکی پر غالب آئے اور وہ اس بدی کے ساتھ بہہ جائے. ایسے لوگوں کو بدی کے بہت سارے مواقع سامنے آتے ہیں. اگر وہ ان پر قابو پا لے تو وہ فتنہ سے بچ گیا. اگر وہ ان پر قابو پانے کی کوشش نہ کرے تو وہ فتنہ میں ڈوب جاتا ہے. گویا ایک شخص کو نیکی اور بدی کی جو امتیازی حیثیت حاصل ہے اس کو بروئے کار لانا ہے. گویا ایسا شخص جو بدی سے جس کی نیکی اس کی بدی سے شکست کھا چکی ہو اور وہ ہر آزمائش پر اپنے آپ کو بدی ہی کے حوالے کرتا ہے, اسی میں پھنسا چلا جاتا ہے. یہی وہ فتنہ ہے جسے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا کسی خیر کا کی بس میں نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین لم یرد اللہ, اللہ نہیں چاہتا ان یطہر قلوبہم
کہ ان کے دل پاک ہو جائیں۔ لہم فی دنیا خزیٌ، ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقانہ خصلتوں سے بچائے۔ آج بھی اگر کوئی شخص معاشرہ کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، ابھی اس نے اصلاحی کام شروع ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یہ منافقانہ لوگ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے اس کی اصلاحی کوششوں کو پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہر وقت یہی ہوا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب بھی کوئی شخص معاشرہ کی اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، اسے ضرور ایسی قوتوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان منافقانہ خصلتوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں ان سے، اگر ہم میں کوئی منافقانہ خصلت ہو، اسے پاک کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔